السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جنگ آزادی میں علماء اہل سنت کا کردار اور ان کی قربانیوں کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا۔ تب سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، مگر افسوس، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں میں مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ شاید نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ جہاد آزادی میں ہمارے کن کن علماء نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ جشن آزادی میں اوروں کا نام تو بڑی ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کے ایثار کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر افسوس صد افسوس، ہمارے ان علماء اہل سنت کا ذکر تک نہیں آتا جنہوں نے نہ صرف جہاد آزادی میں اپنا قائدانہ کردار ادا کیا بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ دنیا میں مسلمانوں نے اپنی قوم، اپنے ملک و وطن کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح جب بر صغیر سے انگریزوں کو 7 سمندر پار واپس بھیجنے کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ٹیپو سلطان نے جو قربانیاں پیش کیں 18ویں صدی کی تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے آخری قلعہ ثابت ہوئے۔ انگریزوں کا تسلط جب پورے ہندوستان پر ہو گیا، اس کے بعد انگریزوں نے جو بربریت اور ظلم و ستم کی داستان مسلمانوں کے خون سے لکھی وہ یقیناً بھلائی نہیں جا سکتی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک کی ہر قوم جد و جہد میں لگی ہوئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ پہل کون کرے۔ جب ہندوستانی عوام اسی کشمکش کا شکار تھی، اس وقت دہلی کی جامع مسجد سے ایک آواز انگریزوں کے خلاف جہاد کی بلند ہوئی۔ یہ آواز قائد جہاد آزادی استاذ مطلق حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی تھی۔ آپ ہی نے وسیع پیمانے پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، علماء سے فرضیت جہاد پر فتویٰ دیا، جس پر اسی وقت دہلی کے 33 علماء حق نے دستخط ثبت کیے، جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی رونما ہوئی، جسے انگریزوں نے غدر کہا، جس میں قائدین و مجاہدین کی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ لاکھوں عوام اہل سنت نے اپنا خون نذر کر کے حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید کیے گئے، لاکھوں مجاہدین سولی پر لٹکا دیے گئے۔ مسلمان مجاہدین کی فہرست کافی طویل ہوتی گئی، مگر پھر کیا ہوا؟ جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا، اسے بگاڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا، تاریخ کو محدود کر دیا گیا۔ وہ مجاہدین جنہوں نے آزادی کا علم بلند کیا تھا، آزادی کا پرچم بلند کیا تھا، ان کے نام تک مٹا دیے گئے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ملک کی دیگر قومیں اس میں شامل نہیں تھیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے بھی اپنے ملک کے لیے ہمارے دوش بدوش حصہ لیا۔ آج ہندوستان کی دھرتی اگر سرسبز و شاداب ہے تو اس ہریالی کے پیچھے مسلمانوں کا بہتا لہو بھی کار فرما ہے۔ حرارت ایمانی سے خون ہی نے اس مٹی کو زرخیز بنا رکھا ہے۔ 1857 میں جن مشہور علماء نے حصہ لیا ہے ان میں چند کے نام بڑے ہی نمایاں نظر آتے ہیں۔ عملی طور پر جنگ میں شریک ہو کر مجاہدین کے حوصلے بڑھائے،
اور انقلابیوں کی بھرپور قیادت کی، جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ مولانا مدراسی اپنے پیر و مرشد حضرت محراب شاہ قلندر کے حکم پر تقریباً 1846 عیسوی سے انگریزوں کے خلاف اپنے منصوبہ بند خفیہ مہم چلا رہے تھے۔ دیگر مشہور علماء انقلاب 1857 میں چند سربراہ حضرات کے نام یہ ہیں: مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی، مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی، مولانا امام بخش صحابائی دہلوی، مفتی مظہر کریم دری آبادی، اور اس کے علاوہ مسلم علماء کی ایک لمبی فہرست ہے۔